بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو آپ اپنا برج اور اپنا کوکب کیسے دریافت کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں برج دریافت کرنے کے بہت سے قواعد ہیں۔ نام ماں والدہ کے ذریعے برج دریافت کیا جاتا ہے، نام کے پہلے حرف سے برج دریافت کیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام طریقے بوگس ہیں، بیکار ہیں اور بالکل بے سر و پا ہیں۔ میں نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے یہ جانا ہے کہ سب سے مستند طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی ساخت سے یہ معلوم کریں کہ آپ کا برج کون سا ہے، یعنی علم قرات القف کے ذریعے، دست شناسی کے ذریعے، پامسٹری کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت کون سا زوڈائیکل سائن رائز کر رہا تھا اور آپ کس برج کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں اور کون سا برج آپ کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس وقت آپ سکرین پہ 4 ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ ان میں دائیں طرف سب سے پہلا ہاتھ واٹر ہے، اس کے بعد ایئر ہے، پھر فائر ہے اور ارتھ ہے۔ یہ 4 ایلیمنٹس ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے اور مٹی ہے۔ پانی والا ہاتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ پتلا اور نفیس ہے، مخروطی انگلیاں ہیں۔ اگر آپ اس کی پیمائش کریں گے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی جہاں سے کلائی ختم ہو رہی ہے اور ہتھیلی کا آغاز ہو رہا ہے، اگر آپ یہاں سے انگلیوں کی پوروں تک دیکھیں گے تو یہ پتلا نفیس ہاتھ، اس کی لمبائی انگلیوں کی لمبائی کے بالکل عین مطابق ہے۔ یہ ہاتھ پانی والا ہاتھ ہے، اس کا تعلق ماء یعنی واٹر کے ساتھ ہے۔ دوسرا ہاتھ جس میں ایئر ہے، ہوا والا ہاتھ، بادی ہاتھ، اس کی ہتھیلی تھوڑی چوڑی ہے اور چھوٹی ہے اور انگلیاں ہتھیلی کے مقابلے میں لمبی ہیں۔ اس ہاتھ کا تعلق بادی ہاتھ کے ساتھ ہے۔ تیسرا ہاتھ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ آتشی ہاتھ ہے، یہ فائر ہینڈ ہے۔ اس ہاتھ میں ہتھیلی ایئر کے مقابلے میں لمبی ہے اور انگلیاں چھوٹی ہیں۔ یہ آتشی ہاتھ ہے اور یہ ذرا مضبوط ہاتھ ہوتا ہے۔ اور خاکی ہاتھ، ترابی ہاتھ یعنی ارتھ ہینڈ، اسے پہچاننا تو بہت آسان ہے۔ یہ چوڑا اور چھوٹی انگلیوں والا ایک بڑا مضبوط ہاتھ ہے، جس کی انگلیوں کی پوریں بھی بھری ہوئی ہیں، ہاتھ بھی گدیلا، گداز اور بھرا ہوا بھاری ہاتھ ہے۔ یہ خاکی ہاتھ ہے۔ تو یہ بڑا آسان ہے، آپ اپنے ہاتھ کی ساخت دیکھ لیجئے، اس کی پیمائش کر لیجئے، اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ آپ کا ہاتھ واٹر ہے، ایئر ہے، فائر ہے یا ارتھ ہے، تو اب آسانی ہو جائے گی۔ 12 برج ہیں اور 12 کے 12 برج 4 عناصر پہ تقسیم ہیں۔ 3 برج آتشی ہیں، 3 آبی ہیں، 3 خاکی ہیں، 3 بادی ہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ آپ کا ہاتھ آتشی، آبی، بادی، خاکی کون سا ہاتھ ہے، تو اب آپ کے پاس 3 برج ہوں گے جن میں سے آپ نے اپنے برج کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ ایئر ہے یعنی بادی ہے تو آپ کا برج ایکویریس، جیمنائی یا لبرا ہوگا، یعنی دلو، جوزا یا میزان۔ اگر آپ کا ہاتھ خاکی ہے یعنی ارتھ ہے تو آپ کا زوڈائیکل سائن ٹورس، ورگو یا کیپریکون ہوگا، یعنی برج ثور، سنبلہ یا جدی۔ اگر آپ کا ہاتھ آبی ہے یعنی واٹر ہے تو آپ کا زوڈائیکل سائن پائسز، کینسر یا اسکارپیو ہوگا، یعنی حوت، سرطان یا عقرب۔ اور اگر آپ کے ہاتھ کی ساخت فائر ہے، آتشی ہے، تو آپ کا پیدائشی برج ایریز، لیو یا سیگیٹیریس ہوگا، یعنی برج حمل، اسد یا قوس۔ تو آپ نے جب یہ معلوم کر لیا کہ آپ کے ہاتھ کی ساخت آتشی، آبی، بادی یا خاکی ہے، اب ہر عنصر کی، ہر ایلیمنٹ کی ساخت پہ مبنی 3 برج اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب آپ نے
جب یہ طے کر لیا کہ آپ کا ہاتھ کون سا ہاتھ ہے، اب اس کے 3 برجوں میں سے ایک برج نکالنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں چلے جائیں، میں نے چیپٹر بنا دیے ہیں جس میں آتشی، بادی، آبی، خاکی چاروں ہاتھوں کے تینوں برجوں کی تقسیم کر دی ہے، ان کی نفسیات، ان کا مزاج اور ان کے منصوبات بتا دیے ہیں۔ آپ انہیں سن لیجئے، سمجھ لیجئے اور طے کر لیجئے کہ آپ کا پیدائشی برج کون سا ہے جو آپ کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثر مرتب کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 1، فائر یعنی آتشی۔ 3 بروج آتشی ہیں جن میں پہلا حمل ہے، دوسرا اسد ہے اور تیسرا قوس ہے۔ میں یہاں تینوں برجوں کی منصوبات بتا رہا ہوں، انہیں آپ تسلی سے سن لیجئے اور بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس کاغذ اور قلم رکھیے اور انہیں نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ آپ کا برج کون سا ہے۔ اگر آپ کے نام میں الف، لام یا عین ہے، شروع میں یا آخر میں یا کہیں بھی، تو یہ برج حمل کی نمائندگی ہے۔ اگر آپ کا منگل کا دن لکی گزرتا ہے، اگر آپ کو 9 نمبر بھاتا ہے، 9 نمبر آپ کو فائدہ دیتا ہے، تو یہ برج حمل کا نمبر ہے۔ اگر آپ کو سرخ رنگ پسند ہے تو بھی یہ برج حمل کا نمبر ہے۔ اگر آپ کو موسم بہار اچھا لگتا ہے تو یہ بھی برج حمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کے نام کا پہلا حرف میم ہے یا آپ کے نام میں کہیں بھی میم پایا جاتا ہے، آپ کو دن کا وقت اچھا لگتا ہے، آپ کا سنڈے اچھا گزرتا ہے، اتوار آپ کا لکی دن ہے، آپ کو 1 نمبر پسند ہے، بھاتا ہے یا آپ کا لکی نمبر ہے، تو آپ کا برج لیو یعنی اسد ہے۔ اسد افراد کو گولڈن کلر پسند ہوتا ہے، سنہرے چمکیلے کلر پسند ہوتے ہیں اور ان کا دن کا وقت ان کے لیے لکی ہوتا ہے بنسبت رات کے وقت کے۔ اگر آپ کا نام فے سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے نام میں کہیں فے ہے، یا آپ کو جمعرات کا دن پسند ہے، جمعرات کا دن آپ کا لکی گزرتا ہے، آپ کو 3 نمبر پسند ہے، آپ کو سبز رنگ، فیروزی رنگ اور جامنی رنگ پسند ہے، تو آپ کا برج قوس ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی ساخت آتشی ہے تو یہ تینوں برج آتشی ہیں۔ ان تینوں کی منصوبات اور نفسیات کو اچھی طرح جان لیجئے۔ ان تینوں میں سے ایک برج آپ کا ہے، یہ آپ نے خود پہچاننا ہے۔ چیپٹر 1 ختم ہوا۔ چیپٹر نمبر 2، ایئر یعنی بادی۔ اگر آپ کے ہاتھ کی ساخت بادی ہے تو آپ کا برج یا جوزا ہے، یا میزان ہے، یا دلو ہے، یعنی جیمنائی، لبرا یا ایکویریس۔ میں یہاں ان تینوں کی نفسیات، مزاج اور منصوبات بتا رہا ہوں۔ ان تینوں برجوں میں سے آپ نے جاننا ہے کہ آپ کا برج کون سا ہے۔ بہتر ہے کہ کاغذ قلم اپنے پاس رکھیے اور ان منصوبات کو اچھی طرح سے لکھ لیجئے اور پھر اپنی پسندیدہ چیزوں سے جان لیجئے کہ کون سا تالے زوڈیکل سائن آپ کا ہے۔ اگر آپ کے نام میں آغاز میں یا کہیں بھی کے یا کیو ہے، یعنی قاف اور کاف ہے، آپ کا بدھ کا دن اچھا گزرتا ہے، 5 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے، یلو کلر اور اس کے ملتے جلتے شیڈ آپ کو پسند ہیں، تو آپ کا برج جوزا ہے۔ جوزا خواتین و حضرات دن اور رات دونوں اوقات میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ اگر آپ دن اور رات دونوں وقت مستعد رہتے ہیں تو آپ کا برج جوزا ہے۔ اگر آپ کے نام میں رے، تے یا طوا ہے، شروع میں یا کہیں بھی، تو آپ کا برج میزان ہے۔ اگر آپ کو جمعے کا دن پسند ہے، آپ کا جمعہ اچھا گزرتا ہے، 6 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے اور آپ کو ہلکا نیلا رنگ پسند ہے اور آپ رات کے وقت خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں بنسبت دن کے، تو آپ کا برج میزان یعنی لبرا ہے۔ اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے نام میں کہیں بھی ایس ہے، یعنی سین، شین، سواد اور سے، تو آپ کا برج ایکویریس ہے، دلو ہے۔ آپ کا ہفتے کا دن اچھا گزرتا ہے، سیچرڈے آپ کا لکی دن ہے۔ اگر آپ کو 4 نمبر پسند ہے، اگر آپ کو فیروزی کلر، نیلا کلر اور گہرے کلر پسند ہیں، تو یقیناً آپ کا برج دلو ہے،
طلب افراد، خواتین و حضرات، ان کے لیے رات کا وقت اچھا ہوتا ہے، دن کے وقت بھی وہ اپنے اندر قوت محسوس کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ہاتھ کی ساخت کے مطابق آپ کے تینوں برجوں کی علامات آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس میں سے آپ نے طے کرنا ہے اور جاننا ہے کہ آپ کی نفسیات کس برج سے میل کھاتی ہیں، مناسبت رکھتی ہیں۔ چیپٹر 2 ختم ہوا۔ چیپٹر نمبر 3 واٹر یعنی آبی ہاتھ۔ اگر آپ کے ہاتھ کی ساخت پانی جیسی ہے، واٹر ہے، تو آپ کا رائزنگ زوڈائیکل سائن کینسر یا اسکارپیو یا پائسز ہے، یعنی سرطان، عقرب یا برج حوت ہے۔ میں یہاں ان تینوں برجوں کی الگ الگ علامات، نفسیات اور منصوبات بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے انہیں سمجھ کے طے کرنا ہے کہ آپ کا رائزنگ زوڈائیکل سائن کون سا ہے۔ اگر آپ کو سورج کے مقابلے میں چاند زیادہ اچھا لگتا ہے، یا آپ کے نام میں ہے یا ہے یعنی ایچ ہے شروع میں یا کہیں بھی، منڈے آپ کا لکی دن ہے، 2 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے، اور آپ کو سفید رنگ اچھا لگتا ہے، دودیا کلر اور ہلکے شیڈ والے کلر آپ کو پسند ہیں، تو آپ کا برج سرطان یعنی کینسر ہے۔ اگر آپ کو رات کا وقت پسند ہے، آپ کے نام کا آغاز نون یا یہ سے ہوتا ہے، یا آپ کے نام میں کہیں بھی نون یا یہ ہے، منگل کا دن آپ کا لکی دن ہے، 9 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے، اور آپ کو سرخ رنگ پسند ہے، تو آپ کا برج عقرب ہے یعنی اسکارپیو۔ اگر آپ بہت حساس ہیں، نرم دل ہیں، ہمدرد ہیں، آپ کے نام میں دال یا چے ہے شروع میں یا کہیں بھی، تھرسڈے آپ کا لکی ڈے ہوتا ہے، 3 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے، آپ کو نیلے، سبز اور ملے جلے کلر پسند ہیں، اور آپ کو پانی اور ساحل سمندر اچھا لگتا ہے، اور رات کے وقت آپ خود کو بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں، اور آپ تنہائی پسند ہیں، تو آپ کا برج حوت یعنی پائسز ہے۔ یہاں آپ نے اپنے ہاتھ کی ساخت کے مطابق تینوں برجوں میں سے ایک برج کی نفسیات کو سمجھ کے، اس کے منصوبات کو جان کے اپنا برج دریافت کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 3 ختم ہوا۔ چیپٹر نمبر 4 اگر آپ کے ہاتھ کی ساخت خاکی ہے یعنی ارتھ ایلیمنٹ ہے، تو آپ کا برج یا ٹورس ہے، یا ورگو ہے، یا کیپریکون ہے۔ میں یہاں ان تینوں زوڈائیکل سائنز کی منصوبات، علامات اور ان سے وابستہ چیزیں بتا رہا ہوں، انہیں اچھی طرح سماعت فرمائیے اور پھر تجزیہ کیجئے کہ ان تینوں برجوں میں سے کون سا برج آپ کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دن کے مقابلے میں رات کا وقت پسند ہے، آپ کے نام کا آغاز بے یا واؤ سے ہوتا ہے، یا آپ کے نام میں کہیں بھی بے یا واؤ آتا ہے، اور جمعہ کا دن آپ کا لکی دن ثابت ہوتا ہے، 6 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے، اور آپ کو ہلکا نیلا رنگ، ہلکا سبز رنگ اور گلابی رنگ بھاتا ہے، تو آپ کا برج سور ہے یعنی ٹورس ہے۔ اگر آپ اپنی عمر سے کم عمر دکھائی دیتے ہیں، یا آپ کے نام میں پے یا غین ہے شروع میں یا کہیں بھی، اور آپ کا وینسڈے اچھا گزرتا ہے، بدھ کا دن آپ کا لکی دن ثابت ہوتا ہے، 5 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے، آپ کو یلو یا یلو شیڈ کے علاوہ دیگر ملتے جلتے کلر پسند ہیں، تو آپ کا برج سنبلا یعنی ورگو ہے۔ اگر آپ کے نام میں زیڈ یا جھی یا جے ہے، یعنی زے، زال، زواد، گاف، زوات، خا اور جیم، یا آپ کا ہفتہ یعنی سیچرڈے اچھا گزرتا ہے، 8 نمبر آپ کا لکی نمبر ہے، آپ کو سیاہ رنگ، گہرا نیلا رنگ اور خاکی رنگ پسند ہے، اور آپ دن کے وقت خود کو زیادہ ایکٹیو محسوس کرتے ہیں بنسبت رات کے، تو آپ کا برج کیپریکون یعنی جدی ہے۔ آپ کے ہاتھ کی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا ہاتھ خاکی ہے، اور آپ انہی 3 برجوں میں سے ایک برج کے مالک ہیں۔
تو اب آپ نے یہ خود طے کرنا ہے، ان برجوں کی نفسیات اور علامات سے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا رائزنگ زوڈائیکل سائن، پیدائشی وقت کا طالع برج کون سا تھا۔ چیپٹر نمبر 4 ختم ہوا۔